تو سب سے پہلے ڈاکٹر عابد صلیحی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ اس پورشن میں کہ جیسے شبر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو ایک کنٹینیوٹی چاہیے, تسلسل چاہیے. جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے 13 جماعتیں تو ساتھ ہیں, تحریک انصاف ساتھ نہیں ہے, ان کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. تو کس طرح سے ایک معاشی ایجنڈا تیار کر کے اس کے اوپر سب کو متفق کر کے آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے آسما, پاکستان کے جو معاشی مسائل ہے اس کا سب کو معلوم ہے اور ان کا حل بھی سب کو پتہ ہے, اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ ان مسائل کو حل کیوں نہیں کیا جا سکا, مینلی ڈیو ٹو پولیٹیکل ریزنس. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت تقریباً 500 ارب روپے کے لگ بھگ ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہے وہ کھا جاتے ہیں. لیکن پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہی ہم اسٹیل مل کی بات کریں گے تو کراچی بیس جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے, پی ٹی آئی ہے, جماعت اسلامی ہے, اگر وہ حکومت میں نہیں تو وہ اس کی مخالفت کریں گی. ہمیں معلوم ہے کہ ریٹیلر کو ٹیکس نیٹ میں لانا کتنا ضروری ہے اگر ہم تنخواہ دار طبقے پہ سارا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. لیکن پھر ہمیں پتہ ہے کہ جو ہی ریٹیلر پہ ٹیکس کی بات کریں گے پی ایم ایل این کا ووٹ بینک ہٹ ہوگا, اور پی ایم ایل این جو ہے اس کے اندر سے اس میں ریزسٹنس آئے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیاست کا شکار ہوتی چلی گئیں, اور یہ پچھلے 2 مہینوں تک ایسا ہی تھا, انٹل کہ وہ وقت آ پہنچا جس پہ کہ سچ مچ جو ڈیفالٹ ہے اس کے سائے نظر آنے لگ پڑے. اس سے پہلے تو ہم سے ڈیفالٹ جو ہے اس کا ہوا بنا کے ہمیں ڈرایا جاتا تھا, اور پھر جیو پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے, جیو اکنامک ریزنس کی وجہ سے, کچھ اور فیکٹرز جو تھے وہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں ایک لائف لائن مل جاتی تھی. اس دفعہ آپ دیکھیے کہ افغانستان میں ہم ریلیونٹ ہو چکے ہیں. سعودی عرب اور ایران کی صلح جو ہے بڑی خوش آئند ہے, لیکن اس کے نتیجے میں وہ جو آپ کو حوثی باغیوں سے لڑنے کے لیے کچھ امداد ملتی تھی, کچھ رقم مل جاتی تھی, وہ بھی ختم ہو گئی. یمن سیریا میں بھی حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے. پوری دنیا جو ہے وہ فلڈ کو چھوڑ کے پہلے ٹرکی کا بڑا سانحہ ہو گیا, ارتھ کویک کا ادھر لگ گئی, اس کے بعد یوکرین کا ایک کنفلکٹ جو تھا وہ ریگولر چل رہا تھا. بالکل سانحوں پہ سانحے ہیں جو کہ ہوتے چلے جا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. تو اس کے بعد پھر آپ کو پہلی دفعہ آپ دیکھیے کہ آئی ایم ایف کا ایک پروگرام ہوا اور پاکستان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں, ورنہ آئی ایم ایف کے پروگرام پہ ہمیشہ گالیاں پڑتی تھی. ایسے ہی